حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پیشگوئی جو سچی ثابت ہوئی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ایک دلچسپ واقعہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی توہین کرنے والے بدبخت کا انجام، اور اس انسان کا تذکرہ جس نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر پلا کر شہید کر دیا۔ سامعین، جنتی جوانوں کے سردار امام المتقین نواسہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان المبارک 3 سنہ ہجری کو پیدا ہوئے۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حمزہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جعفر رکھا تھا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کے نام سے ان کے نام تبدیل کر دیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر اس کی کان میں آذان خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شکل و صورت ڈال چال میں سب سے زیادہ مشابہت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتے تھے۔ طبرانی نے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال کے دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 بیٹوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے، جبکہ حسین میری جرت اور سخاوت کا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر دیکھا جبکہ حسن اس کے پہلو میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو کبھی حضرت حسن کی طرف، اور فرماتے بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے، ممکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح فرما دے۔ سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی تب سچی ثابت ہوئی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے مد مقابل میدان میں اتری اور ایک خونریز جنگ کا ماحول بالکل تیار ہو گیا، مگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خونریزی سے بچنے کے لیے خلافت سے دستبردار ہوتے ہوئے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ فاطمہ، حسن اور حسین ہوں گے۔ میں نے پوچھا ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آپ کے پیچھے ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کی در حقیقت اس نے مجھ سے کی، اور جس نے ان دونوں سے نفرت کی در حقیقت اس نے مجھ سے کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد سے زیادہ سخی انسان تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنے بھائی حسین اور عبداللہ بن جعفر کے ساتھ مدینہ سے حج کے لیے مکہ جا رہے تھے۔ رستے میں ایک بوڑھی عورت پر گزر ہوا۔ یہ حضرات اس کے گھر گئے اور کچھ پلانے کی فرمائش کی۔ بوڑھی عورت نے بکری کا دودھ پیش کیا۔ انہوں نے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا اس بکری کے سوا میرے پاس کچھ نہیں، اس سے ذبح کر کے تناول فرما لیجئے۔ چنانچہ بکری کو ذبح کر کے سب نے کھا لیا اور چلے گئے۔ بوڑھی عورت کا شوہر جب گھر پہنچا اور اسے پتہ چلا تو عورت کو ڈانٹتے ہوئے کہا ایک ہی بکری تو تھی، وہ تم نے اجنبیوں کو کھلا دی۔ اتفاق سے کچھ عرصہ بعد وہ عورت اور اس کا خاوند محتاج ہو کر مدینہ مزدوری کرنے آئے۔ ایک دن اس بوڑھی عورت کا گزر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر سے ہوا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پہچان لیا اور پوچھا اے بڑھیا کیا تو مجھے جانتی ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قصہ یاد دلاتے ہوئے 1000 بکری اور 1000 اشرفی دے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 1000 بکری اور 1000 اشرفی دے کر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے بھی 2000 بکریاں اور 2000 اشرفیاں دے کر رخصت کر دیا۔ 6 صدی ہجری کے مشہور محدث امام ابو القاسم نے حضرت اعمش کی روایت نقل کی ہے کہ کسی بدبخت نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی توہین کی تو وہ شخص پاگل ہو کر کتوں کی طرح بھونکتا تھا
اور موت کے بعد اس کی قبر سے بھی بونکنے کی آوازیں آتی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بیوی جعدہ بنت اشعث نے زہر پلایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، پیارے بھائی جان، جس نے تمہیں زہر پلایا ہے اس کا نام بتا دینا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا کرنا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جس کے اوپر میرا شک ہے، اگر حقیقت میں بھی وہ قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس سے بہتر بدلہ لے سکتا ہے، اور اگر حقیقت میں وہ میرا قاتل نہیں ہے تو میں کسی کا ناحق خون اپنی گردن پہ نہیں لے سکتا۔ چنانچہ اسی زہر کی وجہ سے بالآخر 43 یا 44 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پا گئے، رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔